اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ مومنین مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ محرم الحرام کے سلسلے میں آپ سب کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ خداوند ذوالجلال ہم سب کو کربلائیوں میں شمار فرمائے اور مشن کربلا کو آگے لے جانے، لوگوں تک پہنچانے کی جو عظیم ذمہ داری ہے، اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ محرم الحرام میں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ امام حسین علیہ السلام کے جو خطبے ہیں ان کا متن اور ان کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کی جائے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کا پہلا خطبہ جو دربار ولید میں ہے، اس کا متن، ترجمہ اور تشریح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی والرحمہ منا فتح اللہ وبنا یختم ویزید رجل شارب الخمر وقاتل النفس المحترمہ معلن بالفسق ومثلی لا یبایع مثلہ ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون اینا احق بالخلافۃ والبیعہ۔ اے امیر، ہم اہل بیت نبوت ہیں، رسالت کا مرکز ہم ہیں، فرشتوں کی آمد و رفت کا مقام ہمارا گھر ہے اور رحمت الہی کے نزول کی جگہ بھی ہم ہی ہیں۔ خداوند نے دین اسلام کا آغاز ہم سے کیا اور ہم ہی پر اس کا اختتام فرمائے گا۔ اور تم جس کے لیے بیعت چاہتے ہو وہ یزید تو ایک ایسا شخص ہے جو شراب پیتا ہے، بے گناہ اور معزز انسانوں کا قاتل ہے اور علانیہ فسق و فجور کرتا ہے۔ پس میرے جیسا شخص اس جیسے شخص سے ہرگز بیعت نہیں کرے گا، لیکن ہم سب کریں گے اور تم بھی سب کرو، ہم بھی دیکھیں گے اور تم بھی دیکھو گے کہ ہم میں سے کون خلافت اور بیعت کا زیادہ حقدار ہے۔ اس خطبے میں چند الفاظ ہیں: مختلف نہیں پڑھنا بلکہ اس کو مختلف، لام کے اوپر زبر ہے، اس کا مطلب ہے آمد و رفت کی جگہ، یہ ظرف ہے، یعنی وہ مقام کا جہاں پر آیا جایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مختلف۔ محبت نزول کی جگہ ہے، یعنی وہ محبت بھی کہا جاتا ہے، محبت بھی کہا جاتا ہے، محبت اور رحمہ، مقام حبوط، نزول کی جگہ یعنی وہاں پر اترنے کی جگہ۔ نفس محترمہ، ہر وہ انسان جس کا خون بہانا حرام ہوتا ہے اس کو نفس محترمہ کہا جاتا ہے۔ نصبح و تصبحون، اس سے مراد ہے صبح کرنے کے معنی میں ہے، کنایہ ہے مستقبل کی طرف۔ ننظر و تنظرون، اس میں ننظر نظر سے ہے، انتظار اور کسی معاملے میں غور و فکر کرنا۔ یہ چند ایک الفاظ تھے
جو بتانا مقصود تھا کہ ان کا معنی کیا بنتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے فرامین اور ان کے اقوال اور ان کے فضائل کے بارے میں اس سے پہلے کہ ہم امام علیہ السلام کے کلام کی وضاحت کریں، یہ بات یاد دہانی کرانا اس کی ضروری ہے کہ عام طور پر جو بھی کتاب امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور شہادت کے تاریخ کے عنوان سے یا ان کی شخصیت کے متعلق لکھی جاتی ہے، اس کے ابتدائی صفحات ان کے فضائل، معنوی اور مذہبی مقام، سماجی مرتبے اور وہ احادیث و روایات جو ان کی تعریف و توصیف میں بیان ہوئی ہیں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہے ہیں ایک روایتی طریقے کو چھوڑا ہے اور شروع سے ہی اصل موضوع اور ان کے اقوال کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ خود امام حسین علیہ السلام کا یہ خطبہ امام کے فضائل سے شروع ہوتا ہے۔ ضرورت ہی نہیں بتانے کی کہ زیادہ مولا کے فضائل کیا ہیں، خود یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، بے شک ہم اہل بیت نبوت ہیں اور رسالت کا معدن یعنی کان ہے۔ اس کے ساتھ ہوا بلکہ اس کا اختتام بھی اس عزیز ترین ہستی کی خوبصورت ترین مناجات اللہم متعال المکان عظیم الجبروت، اے اللہ بلند مقام والے عظمت و جبروت کے مالک پر ہوتا ہے۔ لہذا اس کتاب کا اور اس کتاب جو سخنان حسین ابن علی ہے، جو امام علیہ السلام کی کسی قول پر مشتمل ہے، اہل دل کے نزدیک فضیلت کی ایک کتاب ہے اور ہر صفحہ اہل علم و فضل کے لیے ان کی شخصیت اور عظمت کے بیان کا ایک دفتر ہے۔ لہذا ہم اس کتاب کے کوئی کتاب کون سی ہے جس سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سخنان حسین ابن علی، امام حسین علیہ السلام کے اقوال کے بجائے فضائل حسین ابن علی، امام حسین ابن علی کے فضائل کا نام دیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ مولا کے جو اقوال ہیں وہ مولا کے فضائل بھی ہیں۔ لہذا آپ تمام کی خدمت میں عرض ہے کہ سخنان حسین ابن علی کا مطالعہ کریں اور اپنے علم کو بڑھائیں اور محمد وآل محمد کے اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے فضائل میں اپنے دل کو منور و روشن فرمائیں۔ جب معاویہ نے رجب المرجب کی 15ویں تاریخ 15 رجب ہے 60 ہجری ہے، جب معاویہ فوت ہوا تو اس کا بیٹا یزید تخت خلافت پر آ بیٹھا۔ فوراً ہی اس نے مختلف علاقوں کے گورنروں اور حکام کو خطوط لکھ کر معاویہ کی موت اور اپنی جانشینی کی اطلاع دی، جو اس کے والد کے زمانے سے ہی طے کی جا چکی تھی، یعنی معاویہ نے ہی اس کو سارا کچھ سونپ دیا تھا اور لوگوں سے اس کی بیعت لی جا چکی تھی، لوگوں سے اس نے بیعت لے لی تھی اپنے بیٹے یزید کے لیے۔ ساتھ ہی اس نے ان تمام حکام کو ان کے عہدوں پر برقرار رکھتے ہوئے عوام سے دوبارہ بیعت لینے کا حکم دیا۔ اسی طرح اس نے ولید بن عتبہ کو، جو معاویہ کے زمانے میں مدینہ کا گورنر تھا، اسی مضمون کا ایک خط لکھا، لیکن ساتھ ہی ایک چھوٹا سا اضافی خط بھی بھیجا جس میں اس نے 3 معروف شخصیات سے سختی کے ساتھ بیعت لینے پر زور دیا جو معاویہ کے دور میں یزید کی بیعت سے انکاری رہے تھے۔ وہ خط کیا تھا؟ خذ الحسین و عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن الزبیر اخذا شدیدا لیس فیہ رخصہ حتی یبایعوا والسلام۔ یہ خط اس نے لکھا
کیا اس کا معنی کیا ہے؟ حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے سختی کے ساتھ بیعت لو، اس میں کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ وہ بیعت کریں، والسلام۔ ولید بن عتبہ نے خط موصول ہوتے ہی رات کے پہلے پہر مروان بن حکم، معاویہ کا سابق گورنر، اس کو بلایا اور اس سے یزید کے خط اور حکم کے بارے میں مشورہ کیا۔ مروان نے تجویز دی کہ ان چند افراد کو فوراً اپنے دربار میں بلاؤ اور جب تک معاویہ کی موت کی خبر شہر میں نہیں پھیلی ان سے یزید کے لیے بیعت لے لو۔ ولید نے اسی وقت ایک قاصد بھیجا تاکہ ان افراد کو ایک اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کے لیے بلائے۔ جب ولید کا قاصد امام علیہ السلام اور ابن زبیر کے پاس پیغام پہنچایا تو دونوں مسجد نبوی میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ ابن زبیر اس غیر متوقع اور رات کے وقت بلانے سے خوف زدہ ہوا، لیکن امام علیہ السلام نے ولید سے ملاقات سے پہلے ہی ابن زبیر کو معاملہ سمجھا دیا اور فرمایا، ارا ان طاغیتہم قد حلق، میرا خیال ہے کہ بنی امیہ کا طاغوت مر چکا ہے اور اس دعوت کا مقصد اس کے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینا ہے۔ اور ایک کتاب ہے مثیر الاحزان، اس میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی بات کی تائید میں مزید فرمایا، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا کہ معاویہ کے گھر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور اس کا منبر گر گیا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے 30 اصحاب اور قریبی رشتہ داروں کو حکم دیا کہ وہ مسلح ہو کر ان کے ساتھ چلیں اور مجلس کے باہر تیار رہیں، جہاں پر امام علیہ السلام نے بیٹھنا تھا وہاں باہر تیار رہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر ان کی حفاظت کر سکیں۔ جس طرح کہ امام علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی تھی، ولید نے معاویہ کی موت کی اطلاع دینے کے بعد یزید کے لیے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، میرے جیسے شخص کو خفیہ طور پر بیعت نہیں کرنی چاہیے اور تمہیں بھی ایسی بیعت پر راضی نہیں ہونا چاہیے۔ جب تم مدینہ کے تمام لوگوں کو بیعت کے لیے بلاؤ گے تو ہم بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بیعت کریں گے۔ یہ بیعت اللہ کے رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، اس لیے یہ علانیہ ہونی چاہیے، خفیہ نہیں ہونی چاہیے۔ ولید نے امام کی بات مان لی اور رات کے وقت بیعت لینے پر اصرار نہیں کیا۔ جب امام علیہ السلام مجلس سے نکلنے لگے تو مروان بن حکم نے ولید کو اشارہ کیا کہ اگر تم اس موقع پر حسین ابن علی سے بیعت نہ لے سکے تو بعد میں انہیں بیعت پہ مجبور نہیں کر پاؤ گے، سوائے اس کے کہ بہت خون بہایا جائے، لہذا بہتر ہے کہ انہیں ابھی روک کر بیعت لی جائے یا یزید کے حکم کے مطابق ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ امام علیہ السلام نے مروان کی یہ حرکت دیکھی تو اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یبن الزرقاء انت تقتلنی ام ہوا کذبت اثمت، اے زرقا کے بیٹے، کیا تو مجھے مارے گا یا ولید؟ تو جھوٹ بول رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے۔ پھر ولید سے مخاطب ہو کر فرمایا، ایھا الامیر ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اے امیر، ہم نبوت کا گھرانہ اور رسالت کا مرکز ہیں، ہمارے گھر میں فرشتے آتے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ نے اسلام کی بنیاد ہمارے گھرانے سے رکھی اور اسے ہمارے ذریعے ہی تکمیل تک پہنچائے گا، لیکن یزید جس کے لیے تم مجھ سے بیعت چاہتے ہو شرابی ہے، اس کے ہاتھ معصوموں کے خون سے رگے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی حدود کو توڑتا ہے اور کھلم کھلا فسق و فجور کرتا ہے۔ کیا میرے جیسے شخص کو جو خاندانی شرافت اور درخشاں سابقہ والی شخصیت ہے، ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے؟ کیا تم اور ہم دونوں آنے والے وقت کو دیکھیں گے کہ خلافت اور امت کی رہنمائی کے لیے کون زیادہ لائق اور شائستہ ہے۔ جب مجلس ولید میں شور و ہنگامہ برپا ہوا اور امام نے
مروان کو سخت الفاظ میں مخاطب کیا تو امام علیہ السلام کے ساتھیوں نے خطرے کا احساس کرتے ہوئے مجلس میں داخل ہونا شروع کر دیا۔ اس گفتگو کے بعد جو ولید کی امیدوں کو امام سے بیعت لینے اور کسی قسم کی سازش کی توقع سے نا امیدی میں بدل دیتی تھی، امام علیہ السلام نے مجلس کو ترک فرما دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس گفتگو سے امام علیہ السلام کے چند اہم نکات حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اس گفتگو میں یزید ابن معاویہ سے بیعت نہ کرنے کے لیے اپنے موقف کو مکمل صراحت و وضاحت سے بیان فرما دیا، اور اپنے خاندان کی نمایاں خصوصیات اور اپنی امامت اور رہبری کی صلاحیت کو بیان کرتے ہوئے یزید کی کمزوریوں کو گن گن کر بیان کیا جو اس کے خلافت کے دعوے کو باطل قرار دینے کے لیے کافی تھی۔ دوسری چیز، امام علیہ السلام نے اس کلام میں اپنے قیام کا مقصد اور آئندہ کے سفر کا راستہ مکمل طور پر واضح فرما دیا، اور یہ سب کچھ اس وقت فرمایا جب اہل کوفہ کی دعوت یا بیعت کی پیشکش کی خبر بھی نہ تھی، کیونکہ بیعت لینے کا حکم امام کے لیے یا تو معاویہ کی موت کی اطلاع سے قبل یا اس کے ہم زمان ولید کو دیا گیا تھا، اور اہل کوفہ کی طرف سے دعوت کا آغاز اس وقت ہوا جب انہوں نے امام علیہ السلام کی شجاعانہ مخالفت اور بیعت سے انکار اور مکہ کی طرف روانگی کے اقدام کو دیکھا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ظاہری طور پر اگرچہ قیام امام اور ان کی شہادت کے پیچھے کئی اسباب و عوامل کار فرما تھے، لیکن علت العلل یعنی بنیادی اور حقیقی سبب اس طاقت کو توڑنا تھا جو بغیر کسی صلاحیت کے مسلمانوں کی تقدیر پر قابض ہونا چاہتی تھی، اور نتیجتاً کیا تھا؟ ظلم، فساد اور گمراہی کو فروغ دے رہی تھی۔ یہ طاقت نہ صرف امت کو تباہی کی طرف لے جا رہی تھی، بلکہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہوتی تو خاندان ابو سفیان کے ان اہداف کو جو پہلے اسلام اور قرآن کے خلاف جنگ میں ناکام ہوئے تھے، اب وہی مقاصد منافقانہ طریقے سے اور خلافت اسلامی کے لباس میں نافذ کرنا چاہتا تھا۔ یزیدی طاقت کا یہی انہدام دراصل امام کے کلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر ہوا، اور امام علیہ السلام نے صرف مجلس ولید میں ہی اس حقیقت کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ دوسری بار بھی جب مروان بن حکم جو خاندان پیغمبر کا دیرینہ اور پرانا دشمن، معاویہ کا سابق گورنر اور خاندان اموی کا پرانا کارندہ تھا، سے آمنے سامنے ہوئے تو امام نے پوری صراحت اور بے نقاب انداز میں اسی نقطہ پر زور دیا اور فرمایا لا بیع لا بیع لا بیع، کوئی بیعت نہیں، کوئی بیعت نہیں، کوئی بیعت نہیں۔ لہذا امام علیہ السلام نے بہت بڑا قدم اٹھایا جو اسلام کی تقدیر کے لیے نہایت ضروری تھا۔ لو اتبع الحق الاهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، اگر حق باطل کی پیروی میں آ جائے تو زمین و آسمان کا نظام فاسد ہو جائے۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کے لیے واجب تھا ایسی ظالم اور جابر اور ستم گر حکومت کے سامنے ڈٹ جاتے۔ آج بھی جو مولا حسین کا پیروکار ہے اور ان کی راہ پہ چلنے والا ہے، کسی بھی ظالم اور جابر حکمران کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا۔ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا۔ سر کٹانا جرم نہیں، سر کٹانا عیب نہیں، سر جھکانا عیب ہے۔ سر جھکانے کا کیا مطلب؟ کہ میں حق اب باطل ہو چکا ہوں، جبکہ اللہ نے اس کائنات کے نظام کو حق کی بنیاد پر قائم کیا ہے۔
یہ ہو نہیں سکتا کہ امام عادل کسی ظالم اور جابر کے سامنے سر جھکائیں۔ امید ہے یہ باتیں مفید ثابت ہوں گی اور مومنین و مومنات کی معلومات میں اضافہ شمار ہوں گی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔